اسرائیلی عابد اور بادل۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹوری 2.5۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص زہد و تقوی سے مشہور تھا، اور اللہ عز و جل نے اس کے لیے بادل مسخر کیا ہوا تھا جو اس کے ساتھ چلتا تھا۔ ایک دن اس نے عبادت میں سستی و کاہلی کی تو اللہ عز و جل نے بادل کو اس سے دور اور اسے مقبولیت سے محروم کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین اور دکھی ہوا اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے خوب گریہ وزاری کرنے لگا۔ جب اس کا رنج و غم طویل ہو گیا تو ایک رات وہ اٹھا اور نماز پڑھی اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر سو گیا۔ خواب میں اسے کہا گیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ عز و جل بادل کو تم پر لوٹا دے تو فلاں شہر میں جاؤ اور وہاں کے بادشاہ سے اپنے لیے دعا کا کہو۔ وہ اسرائیلی عابد طویل مسافت طے کرتے ہوئے خواب میں بتائے گئے شہر تک پہنچتا ہے اور وہاں کسی سے بادشاہ کے محل کا راستہ پوچھ کر بادشاہ کے محل کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ ایک غلام سونے کی ایک بڑی کرسی پر جو موتیوں اور جواہرات سے آراستہ ہیں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اس سے اپنی حاجتوں کا سوال کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو واپس کر رہا ہے۔ وہ اسرائیلی عابد اس کے پاس جاتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے۔ غلام اس سے کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کیا کام ہے؟ اسرائیلی عابد کہتا ہے کہ میں ایک دور دراز شہر سے آیا ہوں اور مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ غلام کہتا ہے کہ تم بادشاہ سے آج نہیں مل سکتے، اور تمہیں جو کام ہے مجھے بتاؤ، مجھ سے ہو سکا تو میں کر دیتا ہوں۔ اسرائیلی عابد نے کہا، میرا کام صرف بادشاہ ہی کر سکتا ہے۔ بادشاہ صرف جمعہ کے دن ہی لوگوں سے ملتا ہے، لہٰذا تم ابھی جاؤ اور جمعے کے دن آنا۔ اسرائیلی عابد وہاں سے لوٹ کر عبادت گاہ میں آ جاتا ہے اور وہیں ٹھہر کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے، اور لوگوں کو دور رکھنے کے سبب بادشاہ کو معیوب جانتا ہے۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو وہ اسرائیلی عابد محل کے پاس آ جاتا ہے، جہاں وہ دروازے پر بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے جو دربار میں داخل ہونے کی اجازت کے منتظر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وزیر محل سے باہر نکلتا ہے، لوگوں کو اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے، اور وہ اسرائیلی عابد بھی دیگر لوگوں کے ساتھ محل میں داخل ہو جاتا ہے۔ محل میں داخل ہو کر وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے سامنے اس کے اراکین سلطنت اپنے اپنے مراتب کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص باری باری لوگوں کو بادشاہ کے پاس بلاتا ہے، اور جب اس اسرائیلی عابد کا نمبر آتا ہے تو بادشاہ اسے دیکھ کر کہتا ہے، اے بادل والے، خوش آمدید، تم ابھی بیٹھ جاؤ، لوگوں کی حاجت پوری کر کے میں تم سے ملتا ہوں۔ اسرائیلی عابد یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ لوگوں کی حاجتوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اسرائیلی عابد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ محل میں لے جاتا ہے، اور چلتے ہوئے محل کے ایک دہلیز تک آ جاتا ہے جہاں صرف ایک غلام ہی اسی کے ہمراہ ہوتا ہے۔ دہلیز عبور کر کے جب بادشاہ دروازے تک پہنچتا ہے تو اسرائیلی عابد دیکھتا ہے کہ دروازہ کھجور کی ٹہنی کا ہے، اندر عمارت خستہ حال اور دیواریں جھکی ہوئی ہیں، اور کھجور کے ایک بوسیدہ چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ بادشاہ وہاں پہنچتا ہے تو اپنا شاہانہ لباس اتار کر پیوند لگا اونی لباس پہن لیتا ہے اور سر پر بالوں کی ٹوپی رکھ لیتا ہے، اور اپنے ساتھ اسرائیلی عابد کو بھی بٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ اپنی زوجہ کو پکار کر کہتا ہے، اے فلانی، کیا تم جانتے ہو آج ہمارا مہمان کون ہے؟ وہ کہتی ہے، جی ہاں، آپ کا مہمان بادل والا عابد ہے۔ پھر بادشاہ اسے کسی کام کے لیے بلاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے آتی ہے، اسرائیلی عابد دیکھتا ہے کہ وہ ایک خشک مشکیزہ کی طرح کمزور نو عمر دوشیزہ ہے، جس نے بالوں کا بنا صوفیانہ لباس پہنا ہوا ہے۔ بادشاہ اسرائیلی عابد کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، اے میرے بھائی، ہم تجھے اپنا حال بتائیں یا تیری حاجت پوری کر کے تجھے لوٹا دیں؟ اسرائیلی عابد نے کہا، آپ دونوں کی حالت نے مجھے اس چیز سے غافل کر دیا ہے جس کے سبب میں یہاں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اللہ عز و جل بخوبی جانتا ہے کہ یہ بادشاہت میرے خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ جب میں بادشاہ بننے لگا تو اللہ عز و جل نے میرے دل میں دنیا اور اہل دنیا سے نفرت ڈال دی، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ سیاحت اختیار کر لوں
اور لوگوں کو چھوڑ دوں کہ وہ خود ہی اپنے لیے کسی ایسے شخص کو مقرر کر دیں جو ان پر حکمرانی کرے، پھر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں، دین کو ضائع نہ کر دیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہ لے آئیں۔ چنانچہ میں نے لوگوں کی بیعت کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کیا اور ان کے معاملات کو ایسے ہی رکھا جس طرح پہلے تھے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ میں نے دروازوں پر مسلح غلام اس لیے بٹھائے تاکہ شریر لوگ مرعوب رہیں، اور میں نے محل کے زیب و زینت اس کے حال پر باقی رکھا، اور اس میں ایک دروازہ نکالا جس سے ہو کر تم اس خستہ حال مکان تک پہنچے ہو۔ میں یہاں آ کر شاہی لباس اتار دیتا ہوں اور جو لباس پہنا ہوا ہے اسے پہن لیتا ہوں۔ کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر فروخت کر کے میں اور میری بیوی گزر بسر کرتے ہیں۔ میری یہ بیوی جسے تم نے دیکھا ہے یہ میری چچا کی بیٹی ہے، اور اس نے بھی میری طرح دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، اور مجاہدہ کرتے کرتے یہ سوکھی ہوئی مشکیزہ کی طرح کمزور ہو گئی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں نہیں جانتے، اور میں نے اپنا ایک نائب بھی مقرر کر رکھا ہے جو جمعے کے علاوہ میری جگہ پر لوگوں کے معاملات سنتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے رعایا کے معاملے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لہٰذا میں نے لوگوں کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا ہے جس میں ان کے مقدمات سنا کرتا ہوں، اور ایک عرصے سے میں ایسے ہی کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے۔ تم یہیں ٹھہرو، ہم ٹوکریاں بیچ کر اس کی قیمت سے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تم افطار ہمارے ساتھ کرنا اور رات ہمارے پاس ٹھہر کر صبح چلے جانا۔ دن ختم ہونے لگا، ایک ادھیڑ عمر غلام آیا اور بادشاہ اور اس کی بیوی نے جو ٹوکریاں بنائی تھیں انہیں لے کر بازار میں فروخت کر دیا، اور اس قیمت سے روٹی اور لوبیا خرید لیا، اور جو پیسے باقی بچ گئے اس سے ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خرید لائے۔ مغرب ہوئی، اسرائیلی عابد نے ان کے ساتھ افطار کیا اور رات ان کے پاس گزاری۔ جب نصف رات گزر گئی تو بادشاہ اور اس کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سحری کے وقت تک گریہ زاری کرتے رہے۔ پھر جب سحر کا وقت ہوا تو بادشاہ نے یہ دعا کی، اے اللہ عز و جل، تیرا یہ بندہ تجھ سے بادل کو لوٹانے کا سوال کرتا ہے، اور تو نے ہی اسے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اس پر بادل کو لوٹا دے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ کی دعا پر اس کی بیوی نے آمین کہا۔ اسی وقت آسمان پر ایک بادل ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے اسرائیلی عابد سے کہا، تمہیں مبارک ہو، تمہاری حاجت جلدی پوری ہو گئی۔ اسرائیلی عابد نے انہیں الوداع کہا اور بادل کے ساتھ وہاں لوٹ آیا۔ اسرائیلی عابد کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں نے جب بھی ان کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے کچھ مانگا تو اس نے مجھے عطا کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔